اللہ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس اہم شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ذی شعور شہری انہیں پہچانتا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی خدمت خلق میں گزاری اور خدمت خلق کے مختلف شعبوں میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ پاکستان کا کوئی اور فرد یا ادارہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میرا اشارہ عبدالستار ایدھی کی طرف ہے، جنہوں نے چند برس پہلے وفات پائی، تاہم ان کی اس معاشرے کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری کھلی کتاب کے عنوان سے لکھوائی ہے۔ ڈاکٹر ناصر احمد، جو پاکستان سے کینیڈا میں جا کر آباد ہو جانے والے دانشور اور ادیب ہیں، انہوں نے اس سوانح عمری کا خلاصہ اپنی کتاب پس نوشت جلد سوم میں دیا ہے، اور میں انہی کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، پاکستان بلکہ دنیا بھر کے انسانیت کے معروف خدمت گزار عبدالستار ایدھی کی سوانح حیات کھلی کتاب کے عنوان سے محترمہ تہمینہ درانی نے تالیف کی ہے۔ پیش لفظ میں ایدھی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اگرچہ گجراتی زبان میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، لیکن اردو انگریزی میں لکھنے کے لیے تمام حالات و واقعات 40 آڈیو کیسٹوں میں بیان کر کے ریکارڈ کرائے، جنہیں تہمینہ درانی نے ترتیب دے کر انگریزی میں منتقل کیا اور بعد ازاں اردو کے کالم میں ڈھالا گیا۔ ایدھی لکھتے ہیں، قومی زبان اردو میں میری سوانح حیات پر مبنی یہ کتاب میری اب تک کی زندگی اور کام کے حوالے سے ایک مکمل دستاویز ہے۔ یہ ایک چلتے پھرتے فقیر کے ان تمام لمحات کی واضح تصویر ہے جنہیں میں نے کبھی کسی سے نہیں چھپایا۔ ڈاکٹر ناصر احمد لکھتے ہیں، عبدالستار ایدھی قصبہ بانٹوا کے ایک متوسط درجہ کے میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نہایت خدا ترس اور مخیر خاتون تھیں، جنہیں بھوکوں، معذوروں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کا شوق تھا۔ ننھے عبدالستار نے اپنی ماں سے یہ شوق ورثہ میں پایا اور اسے اپنی ماں کا صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اسکول جاتے وقت ماں 2 پیسے دیتی، ان میں 1 پیسہ لازماً خیرات کے لیے ہوتا اور واپسی پر پرسش ہوتی کہ خیرات کا پیسہ کسی حقیقی ضرورت مند کو دیا یا نہیں۔ خوش نصیبی سے انہیں بلقیس ایدھی جیسی رفیقہ حیات میسر آ گئیں اور دونوں میاں بیوی اس کار خیر میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر ناصر احمد لکھتے ہیں، ایدھی صاحب نے اس کار خیر کے لیے کسی سرکاری امداد کی توقع رکھی نہ مانگی، نہ اس کا سہارا لیا۔ بازاروں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگی، مگر بھٹو ہو یا ضیاء الحق، بے نظیر ہو یا نواز شریف،
کسی سے مشروط عطیے قبول نہ کیے۔ ایوب کے زمانہ میں اس امید پر بنیادی جمہوریت کا انتخاب لڑا اور جیتا کہ شاید اس طرح ان کے کام میں آسانی ہو جائے، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدے۔ ضیاء الحق نے اپنی مجلس شورا کا رکن نامزد کیا، مگر وہ اس کی غیر افادیت سے ہمیشہ بیزار اور مایوس رہے۔ ضیاء الحق نے 5 لاکھ روپے کا عطیہ دیا، مگر قبول نہیں کیا۔ ضیاء الحق کے نام نہاد اسلامی نظام اور حدود آرڈیننس کے تحت عورتوں پر جو ظلم ہوئے، ان کے خلاف برملا اظہار تنفر و مذمت کیا۔ جب ایک فتویٰ کے مطابق ایک مسجد کے سامنے ایک لاوارث بچے کو سنگسار کیا گیا تو عیدی صاحب کے الفاظ میں ان کی نیند اڑ گئی۔ عیدی صاحب نے اپنی زندگی کو آسائشوں سے بالکل مبرہ کر لیا، خود کو ایک خبتی سوشل ورکر ہی سمجھتے رہے۔ سفر پر جانا ہوتا تو ایک تھیلے میں اپنا ساز و سامان رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ ساز و سامان بھی کیا تھا؟ 1-2 رسید بکیں، 1-2 وقت کی روکھی روٹی، ہاں زخمیوں دکھی لوگوں کی امداد کا طبی سامان، مرہم پٹیاں، دوائیاں وغیرہ ساتھ رکھتے۔ ان کا زیادہ تر کام لاوارث مردہ متعفن لاشوں کو سنبھالنے کا رہا، یعنی وہ کام جس سے دوسرے جی چراتے ہیں۔ نام نہاد سماجی بہبود کی تنظیموں سے انہیں ہمیشہ چڑ رہی، اور ضیاء الحق کے دور میں زمین سے اگنے والی سوشل ورک تنظیمیں تو ان کی نفرت کا ہدف رہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد وحید نام و نمود اور عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مجلس شورا کے رکن بنائے گئے تو سرکاری مراعات سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو صدر کی موجودگی میں کھری کھری سنا دی۔ فلپائن والوں نے ان کی انسانی خدمات کے صلہ میں انہیں ایوارڈ دیا تو میاں بیوی ایک ایک جوڑا کپڑا تھیلے میں ڈال کر پہنچ گئے، اور ہوٹل میں پہنچتے ہی اپنے پہنے ہوئے کپڑے دھو کر سوکھنے کو ڈال دیے کہ اگلے روز پہنے جا سکیں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، عمر بھر ان کا یہی رویہ رہا۔ خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمت گار تحریک اور علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی خاکسار تحریک سے انہیں اس لیے ہمدردی رہی کہ دونوں خدمت خلق میں پیش پیش رہیں۔ ان کا چہیتا نواسا بلال ان کو باسی روٹی کا ناشتہ کرتے دیکھتا تو پوچھتا، نانا آپ ہمیشہ باسی روٹی کا ناشتہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا، اس طرح میں خود کو بھوکوں کی یاد دلاتا ہوں۔ اپنے اس عملی نمونے پر ہمیشہ قائم رہے، مگر حاسدوں کی طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے رہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کا سرمایہ بڑھتا ہی گیا، مگر ان کی ذاتی زندگی اسی طرح سادہ رہی۔ مشرقی پاکستان سے لٹ پٹ کر آنے والے لوگوں کو ان کے عطا کردہ عطیات واپس کر دیے کہ اب یہ لوگ خود مستحق اور مظلوم اور زخم رسیدہ ہیں۔ ہمارے ہاں کون ہے جو کفر کے فتووں کا مورد نہیں بنا؟ عیدی صاحب بھی بنے، مگر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ یہ بینر لگائے گئے کہ عیدی صاحب غیر مسلم ہیں۔
ایک بار ایک مسجد کے امام نے انہیں خط لکھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ کے خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آغا خانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سچا مسلمان بنا دوں۔ ان کی نگرانی میں پلنے والی بے سہارا اور لاوارث بچیوں پر بلحوثوں کی نظر رہتی۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ادارہ کی کسی 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایدھی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نیک نیتی سے کسی بے سہارا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایدھی صاحب نے جواباً کہا، جو لڑکی بھی تم سے شادی کرے گی وہ جلد ہی خود بخود بے سہارا ہو جائے گی۔ ایدھی صاحب نے حج کے موقع پر کیسی مناسب دعا کی جو قبول درگاہ الہی ہوئی۔ دعا کیا تھی کہ اے خدا میری انا کو مکمل طور پر فنا کر دے۔ چنانچہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے سرمایہ سے خدمت خلق کے کام کرنے والا بے نفس شخص پرلے درجے کا خاکروب ہی رہا۔ یاد رہے یہ الفاظ ایدھی صاحب نے خود اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ سماجی خدمت کے کاموں پر بے دریغ خرچ کرنے والا شخص اپنی ذاتی زندگی میں کنجوس اور حد درجہ کفایت شعار رہا۔ صاحب کتاب نے اس کتاب کا خلاصہ گویا یوں بیان کیا ہے، اور یہ الفاظ ایدھی صاحب کے ہیں کہ میں کسی سیاستدان سے وابستہ نہیں تھا، کسی سے عداوت بھی نہ تھی، کوئی غرض نہ تھی کہ کون اقتدار میں ہے اور کون اقتدار سے محروم، نہ ہی مجھے مارشل لاء کا دھڑکا تھا۔ میرا کام توڑ پھوڑ، آمریت اور اس کے اثرات کے باوجود اپنے ہی انداز میں چلتا رہا۔ کرپشن اور دوسری واضح برائیاں راستے کا پتھر نہ بن سکیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ اس نیک کام کی بنیاد نیک نیتی پر تھی۔ ویورز، یہ حقیقت ہے کہ خدا کسی کے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا، لہٰذا آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ خدا ایدھی صاحب کا صدقہ جاریہ ان کے بعد بھی جاری رکھے۔ ویورز، اگر آپ کو ایدھی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کھلی کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔